الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اپریل 2019 اور شعبان 1440 ہجری. بیان میں تھوڑا سا یہ آنا ضروری ہے. بیان شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان سن لیں. ایک تو یہ کہ میں نے پچھلے ہفتے بیان میں بتایا تھا کہ میں آئندہ اتوار کو تراویح کے موضوع پر بات کروں گا کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں یا 8 رکعتیں. تو ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ یہ جو بیان ہیں مسائل سے متعلق یہ اس مجلس میں نہ کیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں ہر آدمی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. اس کو اصلاحی سلسلہ ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہے. تو پھر وہی ارادہ ہوا کہ یہاں وہ اصلاحی بیان ہی چلتا رہے. تو کیونکہ جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر اس میں شخصیتوں کے بعض دفعہ نام بھی آ جاتے ہیں، ان پہ رد بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ چیز ہر ایک کے لیے فائدے مند کے بجائے نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو اس لیے میں آج اس پر بات نہیں کروں گا. البتہ تراویح کے موضوع پر ایک چھوٹی سی میں بات ضرور کروں گا. تراویح 8 یا 20 پہ ڈیٹیل میں بیان الگ سے ریکارڈ کروا کے، ابھی الحمدللہ ہمارا اسٹوڈیو بھی تقریباً بن چکا ہے. وہ اسٹوڈیو جو ہے وہ اسی وجہ سے بنایا جا رہا تھا کہ مسائل کے لیے سیرت پر ایک پوری ایک کمپین چلانے کا ارادہ ہے ہمارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کی سیرت پر ایک ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے. تو وہ ہم انشاءاللہ وہ اس کے لیے ظاہر ہے الگ ماحول چاہیے، کیونکہ اب میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ روزانہ بیانات ہی شروع کر دوں، یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو اس میں اپنی سہولت سے مختلف ایپیسوڈ ریکارڈ کرا کے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے. اور اس کے لیے ہم نے ایک الگ چینل بھی بنایا ہے جس کی میں ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی تعارف کرواؤں گا. پھر ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا بات کر رہا تھا یار، دماغ کیا ہو گیا. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ ہاں، تراویح کے بارے میں تھوڑی سی بات میں بھی کروں گا. تفصیل سے جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ الگ سے ریکارڈ کروا کے اس کو اپلوڈ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یار دوسری بات ہی ذہن سے نکل گئی. نہیں، شعبان کی بات جی، وہ تو ہے، اسٹوڈیو تو ہے. یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا ان کو الگ سے ریکارڈ کروا کے ہم ڈال دیں گے. چلو دوسری جو بھی تھی اب جو کر رہا ہوں اس کو دوسری فرض کر لیں، وہ کبھی ذہن میں آ گئی تو بتا دوں گا. دوسرا یہ کہ میرے چونکہ اسفار بہت شروع ہو گئے ہیں، تو ابھی پھر میرا سفر ہے تاشقند کا اور تنزانیہ کا. علماء کے ساتھ ایک سفر ہے تاشقند بخارا کا، جو سب کو پتہ ہی ہوگا، پورا ایک علماء کا گروپ جا رہا ہے. تو وہاں سے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی قبر ہے، امام ترمذی، بڑے بڑے محدثین فقہا
یہ سب انہی علاقوں کے ہیں. تو انشاءاللہ میں فیس بک پر اس کی لائیو کوریج بھی کروں گا لوگوں کو ان محدثین کے بارے میں اور ان کی معلومات, تاکہ لوگوں کو ایک مفید, ایک جو کسی مقام پہ کھڑے ہو کر جب آپ اس کی ہسٹری کو بیان کرتے ہیں تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جیسے ٹرکی میں پورا سلطان محمد فاتح کے متعلق اور وہ ترکی کی دیوار اور قسطنطینیہ, اس سے پہلے آپ نے شاید پڑھا بھی ہو تو دماغ میں بیٹھا نہیں ہوگا. تو مجھے بھی جتنا وہاں جا کے ایک تاریخ یاد ہوئی ہے اتنی یہاں بیٹھ کے پڑھ کے نہیں ہوئی یاد. تو ایسی چیزوں کو انشاءاللہ ہم فیس بک پہ لائیو بھی نشر کریں گے. تو اگلی اتوار کو بیان نہیں ہوگا لیکن جمعے کو ہوگا, کیونکہ میں جس دن واپس آ رہا ہوں وہ جمعے کا دن ہے. تو جمعے کو بیان کر کے پھر دوبارہ میرا سفر ہے. تو اب جو پراپر بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا وہ رمضان میں, میری جو واپسی ہوگی رمضان کے شروع میں ہوگی. تو تراویح شروع کی 2 یا 3 دن کی تراویح کوئی اور پڑھائے گا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تراویح میں ہی پڑھاؤں گا. ہمیشہ سے پڑھاتا آیا ہوں تراویح, تو میں ہی شروع 2 یا 3 دن ناغا ہوگا سفر کی وجہ سے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو شروع کر دیں گے, اور تراویح کے بعد روزانہ بیان ہوگا انشاءاللہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور اعلان ہے وہ رہ گیا, وہ چینل سے متعلق. مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے جب یہ یوٹیوب ایجاد ہوا تھا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ذاتی چینل بنائیں, اس کو رجسٹرڈ کروائیں, ورنہ بڑے مسائل ہوں گے. تو ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی, مشورہ لوگوں کے دینے کے باوجود. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی جو بھی بیان اپلوڈ کرے پھیلائے, زیادہ سے زیادہ پھیلائے. دنیا میں بات پھیلانا مقصد ہے. ہم نے اس اونرشپ کا کیا کرنا ہے کہ میرا چینل اور تیرا چینل. لیکن ظاہر ہے کچھ وقت کے تجربوں سے انسان سیکھتا ہے. تو پھر ہم نے چینل بنا دیا کچھ دنوں کے بعد. وہ جب چینل بنا تو اس نام سے اور بھی چینل بننا شروع ہو گئے. ہم نے کہا چلو بات پھیل رہی ہے, بہت سارے چینل پھیلتے چلے گئے, ایسے بھی جو صرف میرے بیانات نشر کیے اور 1 ملین سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہو گئے. یہاں تک کہ لوگوں نے ان چینلوں کو میرا ذاتی چینل سمجھنا شروع کر دیا. ہمارا چینل بیچارہ وہ ٹھٹھرا ہوا, جو میرا ذاتی چینل, وہ ٹھٹھر کے سردی سے خوف سے سکڑ کے پتلا ہونا شروع. تو ہمیں اس کا غم اس لیے نہیں تھا کہ کام تو ہو رہا ہے نا بھائی. چینل کا مقصد ہے بیانات کو دنیا میں پھیلانا, تو وہ تو پھیل رہے ہیں, چلو ہم سے نہیں دوسرے سے. 1 ملین دیکھ کے 5 لاکھ ہو گئے, 6 لاکھ ہو گئے, 8 لاکھ ہو گئے, بہت زیادہ. ہم نے کہا بات پھیل رہی ہے. تو مجھے اس وقت اس فیلڈ کے ماہرین نے مشورہ دیا کہ مفتی صاحب آپ کسی دن اللہ نہ کرے بہت بڑے چوڑے میں آ جاؤ گے. آپ چوڑے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کراچی میں چوڑے میں آنا کہتے ہیں کہ بس اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے. کیونکہ انسان جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ اس سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ممبر پہ آپ کی زبان کبھی لڑکے ہی نہیں اور آپ فرشتے ہیں کہ جبریل آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کوئی بھی لفظ بولیں تو اسی وقت کریکشن کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو چینلوں پہ آپ کے بیانات, ہم نے لائیو بھی اجازت دی چینلوں کو کہ آپ ہمارا بیان لائیو بھی چلائیں. کاپی رائٹ کا بھی ہم نے کوئی مسئلہ نہیں رکھا, کھلی چھوٹ. یہاں تک ہوا ہے اتنا بڑا ظرف کہ ہمارے بیان بعد میں میرے چینل پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے کاپی رائٹ کے ایشو ہو گئے. نہیں یاری سمجھ میں, یعنی ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں یار مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان چاہیے مجھے. ٹھیک ہے نا, آپ اگر دے دیں گے تو بڑی آپ کی نوازش ہوگی. تو اس کا نقصان یہ ہوا, 2 نقصان. نمبر 1, اگر مجھ سے کبھی کوئی مسٹیک ہوئی تو وہ مسٹیک چلی گئی. اب میں رجوع کر رہا ہوں اس سے, تو رجوع والا کلپ نہیں چلا رہے چینل کہ مفتی صاحب نے اس غلطی سے کیا کر لیا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک ضعیف حدیث بیان کی, وہ بہت چلی. میں نے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, وہ چلی نہیں. کیونکہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چلتا کیا ہے مارکیٹ میں, وہ پبلک کی ڈیمانڈ کے پیچھے اکثر, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر وہ دیکھتے ہیں پبلک کیا چاہتی ہے.
وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو مسٹیک ہو گئی تو ہمارے لیے رجوع کا دروازہ بند. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے الگ سے ریکارڈنگ میں رجوع کروانا پڑا. اس رجوع کا نقصان کیا ہوا کہ ایک تو وہ چلا نہیں رجوع, جہاں چلا ہے تو لوگوں نے باتیں بنائی کہ پہلے کیا بول رہے تھے اب کیا بول رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا ظرف تو اتنا نہیں ہے نا کہ وہ دیکھیں کہ ایک آدمی میں بھائی رجوع کر رہا ہے. کسی نے کہا ڈر گیا, کسی نے کہا کیا ہوا, حالانکہ جب بیان ہوا تھا اسی وقت میں نے اس کو رجوع کر لیا تھا, لیکن وہ چلا رجوع 1 سال کے بعد. تو یہ بڑا نقصان ہوا کہ ہم اپنی ویڈیوز کے خود مالک نہیں تھے. دوسرا, جب بھی کہیں بیان ہوتا ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نجی محفل کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں, خاص اپنے شاگردوں کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں, ہر ایک طبقے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. شارٹ کلپ میں جو بات آتی ہے وہ بالکل ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ بہت سے چینل یہ کر رہے ہیں کہ پورے بیان میں جو بہت اہم باتیں تھیں ان پہ کلپ نہیں بنا, جو بالکل ابے تبے والی باتیں جن کا لوگوں کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا میری نجی زندگی سے تعلق ہے, وہ چینل لاکھوں تک پہنچ چکے ہیں. یعنی وہ کلپ جو ہے لاکھوں لوگوں میں وائرل ہوا ہے, حالانکہ وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جس کو لاکھوں میں پھیلایا جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی آپ قوم کو میسج جو دیں گے جن کا ان کی عملی زندگی سے یعنی تعلق ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے نا. کیا ہو گیا؟ جو اتنے اہم پورے بیان میں جو موضوعات تھے وہ زیادہ نہیں چل رہے. میری شادی کیسے ہوئی, میں نے رشتے کا پیغام بھیجا, میرا بچہ کھیلتا ہوا آیا, یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, اس پہ کلپ 1 ملین تک وائرل ہو رہے ہیں. بھائی یہ مفتی صاحب کی شادی, تو جو بات آدمی ویسے ہی بیان کے دوران سرسری اس میں کہہ دیتا ہے. پھر اس سے اور پھر اس میں عنوانات ایسے شادی اور کیا کیا بتاؤں آپ کو عنوانات, وہ تو مجھے ایسے بیہودہ لیبل کہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے. اب یہ میں جو کلپ بنا رہا ہوں نا یہ بھی وائرل نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیے گا. جو مختلف چینلز ہیں نا یہ نہیں چلائیں گے, یہ بالکل نہیں چلے گا, یہ دب جائے گا. یہ وضاحتی بیان بالکل غائب, کہیں بھی نہیں آئے گا کسی کے سامنے. تو اب کیا ہوا کہ عنوانات بیہودہ, جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ امیج وہ نہیں جا رہا جیسا میں خود ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ ایک عجیب بچکانہ سے عنوانات, اور بس میں بیہودہ بھی ہوتے ہیں, فحش بھی ہوتے ہیں, جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. حالانکہ اس میں بیان وہ نہیں ہوتا, اور اگر بیان وہ ہے بھی تو وہ پورے بیان میں 5 منٹ کی بات ہے نا. لیکن پورے بیان میں وہ کلپ لاکھوں تک پھیل گیا تو دنیا سمجھے گی کہ مفتی صاحب صبح بھی یہی ٹاپک, دوپہر بھی یہی ٹاپک, شام بھی یہی ٹاپک, ہر وقت اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پر بات. تو یہ بھی تو غلط ہے نا, دنیا میں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو میں پھر ہماری یہ بھی میٹنگ ہوئی ہے, جو ایڈمن ہے امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, یہاں عثمان بھائی بھی, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان بیانات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بہت شدید ضرورت ہے. کہ بالکل انہوں نے ہماری چینل والوں نے گچی پکڑی ہوئی ہے, ہم ان کی گچی پکڑیں. ہم ان کو جیسا چلانا جو چیز ہم ان کو دیں گے وہ یہ چلے گی. یہ ہمیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ چینل پھیل گیا. اس کا نقصان ہوا کہ میں سارا دن ڈیلیٹ کرواتا رہتا ہوں. امریکہ فون کرتا ہوں, یار اس سے بولو یہ کیا لگا دیا, اس کو فون کر کے بولو اس کو ڈیلیٹ کرے, اس کو بولو اس کو ہٹائے, اس کو ہٹائے, اس کو ہٹائے. ہوتے 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 وہ ہٹتے بھی پھر وہ نالائق دوبارہ چلا دیتے ہیں. وہی ایک کلپ ایسا ہے جس کو میں ہٹوا کے تھک گیا ہوں, پھر کچھ دن بعد وہ کلپ وہی چینل دوبارہ چلا دیتا ہے. تو اب اصولی طور پر تو اسٹرائک دے کے اس چینل کو بند کروا دینا چاہیے فوراً, لیکن ہم نے ظرف وسیع کیا ہوا تو وہ بہت معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو اس لیے اب ہم بند تو نہیں کروا رہے مختلف چینلوں کو, ابھی بھی ہم نے اتنا ظرف بڑا رکھا ہوا ہے, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ اب یہ جو فوراً جو ہم لائیو بیان نہیں فوراً نشر نہیں کر رہے, اس کی بھی یہی وجہ ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ لائیو کیوں نہیں آ رہا. لائیو آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے, آج کا بیان آئے گا کچھ وقت کے بعد. فوراً اس لیے نہیں آ رہا کہ فوراً چینل والے وہ لائیو بیان اٹھا لیتے ہیں
اور پھر رائٹ کس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, یعنی پھر ہم ان کو اپنی مرضی سے قابو نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک اہم اعلان سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں آگے, کہ میرا جو اب چینل ہے وہ ہم نے 2 چینل ہیں یوٹیوب پہ جو میرے ذاتی ہیں. ایک بالکل نیا چینل ہے شارٹ کلپس وغیرہ کے لیے, اس کا نام ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز. سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا ابھی تک ایک بھی سبسکرائبر نہیں ہے, میں ہی اکیلا ہی ہوں گا شاید. تو وہ چینل اب آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کریں, تاکہ کوئی بھی ہم اعلان چلانا چاہیں تو ہمارے پاس ایک ذریعہ ہو. تو ظاہر ہے وہ جب زیادہ اس کے سبسکرائبر ہوں گے تو پھر وہ ہوگا, تو ہم اپنی بات پھیلا سکیں گے. تو یاد رہے گا نام, مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے. یہ ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں اعلان کروں اس کا. دوسرا میرا جو سب سے پرانا چینل یوٹیوب پہ چلا آ رہا تھا اس کا نام ہے, کیا نام ہے وہ, ابے صحیح نام بتاؤ یار, مفتی طارق مسعود. بس یوٹیوب آفیشیل تو نہیں لگا ہوا نا. یوٹیوب کا جو سب سے پرانا چینل ہے جس کے 5-6 لاکھ سبسکرائبر ہیں, مفتی طارق مسعود, بس آفیشیل نہیں ہے. تو 2 چینل یاد رکھیں یوٹیوب پہ, ایک مفتی طارق مسعود اور ایک مفتی طارق مسعود اسپیچز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان 2 چینلوں کے ہم ذمہ دار ہیں. ان پہ سب سے پہلے ویڈیو بیان سب سے پہلے ان پہ اپلوڈ ہوگا, لائیو جائے گا تو ان پہ جائے گا. اور ایک فیس بک کا چینل ہے, اس کا کیا نام ہے یار, فیس بک چینل کا نام بھی مفتی طارق مسعود اور یوٹیوب چینل کا نام بھی مفتی طارق مسعود. تو 3 چینل ہیں ہمارے ذاتی. ایک فیس بک, اس کا نام ہے مفتی طارق مسعود, ٹھیک ہے. غلط ہو گیا نا, اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں, کسی اور کا وہ چلا جائے گا, پھر دیکھ کے بتائیں. جو اونر ہے اس بیچارے کو, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے پوچھا مفتی صاحب آپ کا پورا نام کیا ہے, تو میں سے پوچھ رہا ہوں بھائی پورا میرا نام کیا ہے, ذرا شناختی کارڈ میں دیکھ کے بتا, جلدی بتاؤ بھائی. فیس دیکھو یار چینج ہو گیا یار, اس لیے تو چل نہیں رہا. یوٹیوب کا جو پرانا چینل ہے مفتی طارق مسعود آفیشل, دیکھو چینج ہو گیا نا, خان تو نہیں لگا ہوا آخر میں, مفتی طارق مسعود آفیشل. یہ ہے یوٹیوب کا پرانا چینل, یہ بھی میرا ہے. نیا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, ٹھیک ہے, یہ بھی میرا ہے. اور فیس بک کا چینل ہے مفتی طارق مسعود. تو 3 چینل میرے ذاتی ہیں جن کا میں ذمہ دار ہوں, اس پر کچھ بھی آتا ہے اس کے علاوہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور ہماری ویڈیوز اب سب سے پہلے انہی 3 چینلز پہ آئیں گی تاکہ اونرشپ کس کے پاس ہو. اگر کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کلپ چلاتا ہے تو ہم اس کو اسٹرائک دے کے فوراً سے پہلے بند کر دیں گے, معذرت کا موقع اس کو نہیں دیں گے, کیونکہ معذرت کرتے کرتے لاکھوں لوگ سن چکے ہوتے ہیں, دیکھ چکے ہوتے ہیں. دوبارہ بتا دوں تاکہ مجھے تو یاد ہو, مفتی طارق مسعود اسپیچز, مفتی طارق مسعود آفیشل, یہ 2 یوٹیوب کے چینل ہیں. اور فیس بک کا ہے مفتی طارق مسعود, بس یہ 3 یاد رہیں گے آپ کو. تو ان کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ان پہ جو ہے وہ ٹریفک بڑھے, اور ہم جب کوئی پیغام دینا چاہیں تو ان کے ذریعے پھیلے. باقی چینل جو کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن وہ پہلے سب سے پہلے شارٹ کلپ یا لائیو بیان اس پہ آئے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ رمضان میں بھی کام تیزی سے بڑھے گا. اور اس پہ ہم اب مختلف چیزیں بھی لے کر آئیں گے. ہو گیا نا, ابے یہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے لوگ یار. یہ لنک کا کیا ہے, نام ابھی نہیں آیا. نیا چینل جو ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ سبسکرائب اس سے ہوگا www.muftitarikmasood.com/youtube. اس پہ جائیں گے تو وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ اس کو. پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب تو تراویح کا تھوڑا سا میں مسئلہ بیان کر دوں, ڈیٹیل میں بیان بعد میں ہوگا. اچھا, یہ جو میں اعلان ریکارڈ کروا رہا ہوں چینلز کے بارے میں, اس کی ڈیٹ بھی, تاکہ اس سے پہلے کے سارے بیان منسوخ سمجھے جائیں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ڈیٹ کیا ہے آج,
14 अप्रैल 2019 یہ ہو گیا. تراویح کا جو مسئلہ ہے کیونکہ بیان اصلاحی کرنا ہے اور رمضان میں انشاءاللہ تراویح کے بعد روزانہ بیان ہوا کرے گا انشاءاللہ, اور اسی چینل پہ اپلوڈ ہوگا جو ہم نے 3 چینل بتائے نا اپنے, انہی پہ اپلوڈ ہوا کرے گا وہ. تراویح کا جو مسئلہ ہے 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح, اس میں جو حضرات کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے, ان کے دلائل کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. 10 منٹ کے اندر کوشش کرتا ہوں اپنی بحث کو سمیٹ. جو حضرات تفصیل سے بیان بعد میں ہوگا پورے حوالوں کے ساتھ, وہ میں ریکارڈ کروا کے انشاءاللہ اپلوڈ کروا دوں گا. جو اسٹوڈیو ہمارا ابھی کمرہ تیار ہو رہا ہے, ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ گھر ہے میرا, گھر میں بچے ہیں, کوئی کمرہ ایسا ہے ہی نہیں, جہاں جاؤ بچے ہر جگہ سے ماشاءاللہ گھستے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں. آفس جو ہے میرا وہ جامعہ میں ہے, وہاں تو ورکنگ سارا کام ہمارا لیپ ٹاپ رکھا ہے, اس میں تو فتاوی حل کرتے ہیں, وہاں تو ریکارڈنگ ہو ہی نہیں سکتی. تو مسجد میں ہم یعنی جو مجمع ہوتا ہے تو مجمع یہ فروعی اختلافی مسائل, بعض لوگوں کا تو مجمع ہی وہی ہوتا ہے نا جو یہی مسائل سننے کے لیے آتا ہے. ہمارا جو مجمع ہے اصل تو اصلاحی بیان سننے کے لیے آتا ہے, تو اس لیے ان کے سامنے تو پھر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ایک الگ سے کچھ کمرہ بنایا جائے, اس میں جن لوگوں کو ان مسائل میں دلچسپی ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے. جو انہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے کہ 20 ہے, زور سے آمین ہے کہ آہستہ آمین ہے, فاتحہ اونچی پڑھنی ہے کہ آہستہ پڑھنی ہے, پگڑی ہری پہننی ہے کہ سفید میں, کچھ لوگوں کے مسئلے ہی اختلافی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں کہ 3 ہوتی ہیں, ٹانگیں ہم نے چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے, اور ان کا مسئلہ بیچاروں کا ہی, کیونکہ ماحول نے ایسا بنا دیا ہے. تو اب ان پہ بھی بات کرنا بالکل ہم ایسے چھوڑ نہیں سکتے ان مسائل کو. تو پھر نتیجہ یہی نکلا ہے کہ بھائی ایک الگ جگہ بنائی جائے اور اس میں جو آنا چاہے اس کو کھلی اجازت ہوگی, وہاں آپ سوال پوچھیں. ایک صاحب ہیں واٹس ایپ پہ میرا خون پیا ہوا ہے, انہوں نے مسلسل ایک ہی سوال فقہ حنفی میں یہ لکھا, فلاں فقہ میں یہ لکھا, مولوی یوں. میں نے ان سے بولا میں واٹس ایپ پہ جواب نہیں دوں گا, آپ آئیں محبت سے تمیز سے بیٹھ کے بات کریں, آپ کے سارے سوالات کے جواب میرے پاس ہیں. لیکن وہ نہیں مانے, پھر انہوں نے بھیجا, پھر میں نے جواب دیا. پھر جب بھیجا تو میں نے کہا یہ جو محلے میں بعض عورتیں فسادی ہوتی ہیں, کچھ ادھر جا کے اس کے کان بھرے. میں نے کہا آپ بھی مجھے ایسے ہی لگ رہے ہو, آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ سیدھا سیدھا قرآن و حدیث کو فالو کیوں نہیں کر لیتے, سیدھا سیدھا. میں نے کہا میں کس کو فالو کر رہا ہوں کس کو نہیں کر رہا یہ میں جانتا ہوں. آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے, اشکال ہے, یہ بھی ایک اشکال ہی ہے نا کہ کیوں نہیں کر لیتے, سوالیہ نشان, تو اسی اشکال کا بھی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے کہ ہم قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. قرآن و سنت کو فالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو صحابہ میں بھی رائج تھے. یہ اصول فقہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اب دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں نا بخاری کی حدیث, جو بھی حدیث بخاری میں آئے گی, بہت اہم چیز ہے اس پہ, ابھی سے نوٹ کر لیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جو بھی حدیث ہمیں مل گئی ہم اس کو فالو کریں گے, اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب بھی کوئی صحیح حدیث آئے گی ہم اس کو فالو کریں گے. یہ اصول ہی غلط ہے. یہ اصول کیا ہے؟ غلط ہے. امام ابو حنیفہ سے جو یہ مروی ہے نا کہ جب بھی کوئی حدیث ملے تو میرے قول کو دیوار پہ مار دو, اور جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے, یہ چاروں ائمہ سے منقول ہے. تو یہ علی الاطلاق نہیں ہے, چند شرطوں کے ساتھ ہے. وہ شرطیں اصول فقہ میں لکھی ہوتی ہیں, ان ائمہ سے منقول ہوتی ہیں. وہ یہ انہوں نے کہا ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح حدیث کو حجت نہیں مانتے. اس کا یہ مطلب ان کے قول کا ہرگز نہیں ہے کہ جہاں بھی صحیح حدیث آئے گی تو اس کا کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے اور بالکل صحیح لکھا ہے. وہ کیا ہے کہ جب بھی حدیث صحیح ہوگی تو اس کے پہلے تو حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے, صرف سند کے لحاظ سے نہیں, متن کے لحاظ سے بھی. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے آج کل. حدیث کی سند تو پیش کر دی جاتی ہے, جیسے انجینئر علی مرزا نے 8 رکعت تراویح پر سنت ہونے پر موطا امام مالک کی حدیث پیش کی ہے, اور کہا ہے کہ موطا امام مالک آسمان کی چھت کے نیچے سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اور اس پہ لیبل کیا لگایا ہے اس نے؟ حنفیوں کا بہت بڑا جھوٹ. لیبل کیا لگایا ہے؟ حنفیوں کا بہت بڑا جھوٹ کہ حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کروائی تھی. یعنی اس نے یہ اس عنوان سے کہا ہے کہ دیکھو موطا میں کتنی لکھی ہوئی ہیں؟ 8.
تو ایک تو ماشاءاللہ علمی کتابی جو بھی شخص ہوگا اس کا لب و لہجہ بھی علمی اور کتابی ہی ہوگا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حنفی علماء کی ایک بڑی مسٹیک, ٹھیک ہے نا, غلطی, جھوٹ کا لفظ تو ایک بہت بڑی گالی ہے نا. تو میں ان کے فالوورز پہ حیران ہوتا ہوں کہ جو علمی کتابی ہوتا ہے اس کا یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا. علمی کتابی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب, آپ ان کا لب و لہجہ دیکھو جا کے, بات کرنے کی تمیز ہے, سلیقہ ہے, اور پھر دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں جب کسی ٹاپک پر لکھتے ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر صاحب کی آپ کتابیں پڑھو, آپ کو علم کے خزانے نظر آئیں گے, کسی پر ہوٹنگ طنز نہیں ہوگا. تو یہ حنفیوں کا جھوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ حنفیوں کا ہے تو پھر تو شافیوں کا بھی ہے. ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کروائی, تو کیا یہ کہو گے ابن تیمیہ کا معاذ اللہ جھوٹ؟ امام شافعی اور خود موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں وہ 20 رکعت سے زیادہ کے قائل ہیں. 20 رکعت کے تو اس لیے کہ حضرت عمر نے شروع کروائی, کیونکہ موطا میں 20 رکعت کی بھی حدیث ہے, وہ اس لیے قائل ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اضافی 16 رکعتیں اس لیے کہ اہل مکہ خلفائے راشدین کے دور سے ان کی عادت یہ تھی کہ ہر 4 رکعت کے بعد طواف کیا کرتے تھے. تو اہل مکہ جو ہیں وہ جو اس طواف کی تلافی کو پورا کرنے کے لیے امام مالک الگ سے 16 رکعتوں کے قائل ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ان الگ سے 16 کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے باقی تینوں ائمہ نے اس بات میں امام مالک کے قول کو فالو نہیں کیا. 20 رکعت تک تو اجماع ہے. انجینئر سے پوچھا گیا کہ چاروں ائمہ کا 20 رکعت پر اجماع ہے, تو محترم نے جواب کیا دیا, چاروں کا کہاں سے اجماع ہو گیا, چاروں کا کہاں سے اجماع ہو گیا ٹھیک ہے, ایک تو 36 کا قائل ہے, بات کو پی جاتا ہے, وہ گھما دیتا ہے. ایک 36 کا قائل ہے تو کم سے کم 20 پر تو ہو گیا نا اجماع. لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگ وہ ایک سوال کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی جرت نہیں رکھتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, میں الزام نہیں لگا رہا, کہ یہ سب پری پلان ہے کہ آپ یہ پوچھیں گے تو میں جواب میں یہ کہوں گا. جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو چاہیے تھا کہ آپ یہ پوچھتے کہ چاروں کا جب اجماع ہے تو چاروں کم سے کم 20 پر تو متفق ہو گئے نا. آپ تو 20 سے کم کر کے 8 پہ لے کر آ رہے ہو کہ 8 سنتیں ہیں, جبکہ چاروں کے نزدیک سنت کتنی ہے, کم از کم 20 سے اضافے پر ہے. اور امام احمد ابن حنبل کا ترمذی میں جو قول نقل کیا ہے انجینئر صاحب نے, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں گنجائش ہے کہ جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لو, اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی فکس تعداد نہیں ہے. یہاں بھی گڑبڑ کی ہے. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے مختلف روایتیں ذکر کی ہیں, 20 بھی 40 بھی, اور پھر کہا ہے کہ اس میں گنجائش ہے جتنی چاہے پڑھ لو. تو مطلب یہ کہ جو روایتیں میں پیش کر رہا ہوں ان میں سے گنجائش ہے جتنی چاہے پڑھ لو. 8 پر انہوں نے روایت پیش نہیں آ رہی سمجھ میں, اتنی گنجائش نہیں دے رہے کہ 2 پڑھو 4 پڑھو 8 پڑھو, انہی روایتوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کی بات کر رہے ہیں وہ. اور امام احمد ابن حنبل کا یہاں کا قول تو نقل کیا, یہ امام ترمذی جو نقل کر رہے ہیں, امام احمد کے جو اپنے شاگرد نقل کر رہے ہیں وہ نقل نہیں کیا انجینئر نے, وہ پی گیا. امام احمد بن حنبل کے جو اپنے شاگرد ہیں, جو ان کے مذہب کو سمجھنے والے ہیں, جیسے کہ مغنی ابن قدامہ فقہ حنبلی کی مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے, اس میں ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک المختار جو راجح قول ہے وہ 20 رکعتیں ہیں. اس بات کو انجینئر نے اپنے کلپ میں ذکر پی گیا آرام سے. اور کیا کیا پیا ہے وہ بہت کچھ ہے, وہ میں انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو بتاؤں گا. ایک اور چیز پی گئے, انہوں نے کہا کہ موطا امام مالک جو ہے نا سب سے مسترد ترین کتاب ہے, اس میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. اس میں ہے کہ محمد ابن یوسف اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں پڑھائی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کی سند پہ تو اعتراض نہیں ہے, متن پہ اعتراض ہے. محدثین کہتے ہیں کہ محمد ابن یوسف نے اپنے جو والد ہیں ان سے 8 بھی نقل کی ہیں اور 20 بھی. اس کی وجہ سے متن میں کیا پیدا ہو گیا, اضطراب. اور جب حدیث مسترب ہو جاتی ہے تو سند کے صحیح ہونے کے باوجود وہ قابل عمل نہیں ہوتی. تدریب الراوی میں لکھا ہے, جو حدیث اصول حدیث کی کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں, اہل حدیث بھی, حنفی بھی, بریلوی بھی, سب پڑھائے جاتے, اس میں لکھا ہوا ہے الاضطراب قد یجامع الصحہ, سند کے صحیح ہونے کے باوجود حدیث مسترب ہو سکتی ہے, اور مسترب حدیث بھی ضعیف حدیث کی ایک
قسم میں سے ہے. اور اضطراب اگر رفع کرنا ممکن ہو تو رفع کیا جاتا ہے, اگر رفع کرنا ممکن نہ ہو تو وہ حدیث ہی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. سند میں کیونکہ جتنی بھی سندیں ہیں نا وہ سب صحیح ہیں, کسی سند کی بیس پر دوسری حدیث کو ترجیح نہیں دی جا سکتی, جس کی وجہ سے اس حدیث کو محدثین نے کیا کر دیا, بولو بھائی, مسترد کر دیا. یہی وجہ ہے کہ چاروں ائمہ نے کہیں بھی ان سے 8 رکعت کا قول منقول نہیں ہے, حتیٰ کہ امام مالک جو موطا کے مؤلف ہیں وہ خود اس حدیث کو فالو, بولو بھائی, نہیں کر رہے. اور اس پر لیبل کیا لگایا, حنفیوں کا جھوٹ. اتنی بڑی آپ علمی خیانت کر رہے ہو اور دوسرے کو آپ غلط قرار دینے کے لیے بھی الفاظ شائستہ استعمال نہیں کر رہے. اسے کہتے ہیں کہ انسان جاہل ہو مگر اتنا بڑا جاہل کہ اسے اپنے جاہل ہونے کا علم بھی نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسری حدیث جو موطا میں ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعتیں پڑھائیں, اس کو کہا ہے کہ منقطع ہے. انجینئر نے کہا ہے کہ کیا ہے, منقطع. اور منقطع حدیث کیا ہوتی ہے, ضعیف, حالانکہ وہ مرسل ہے. جو آدمی بیچارہ اصطلاح حدیث سے واقف نہ ہو وہ ابو حنیفہ اور امام شافعی کے قول سے ہٹا کے ہم کو کس پہ لگا رہا ہے, اپنی تقلید پہ. مرسل کہتے ہیں کہ راوی بالکل شروع میں گرا ہوا ہو. شروع سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے ان سے ایک حدیث سنی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان کا قول نقل کر رہے ہیں, پھر مجھ سے انہوں نے سنی, ان سے انہوں نے سنی, یہ پوری ایک چین بنتی ہے نا. یہ چین درمیان سے کوئی بندہ غائب ہوگا تو اس کو اصطلاح میں اکثر منقطع حدیث کہا جائے. درمیان سے بندہ کیا ہے, شارٹ ہے. مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنی تھی اور یہ ان کا قول, یہ فرض کریں کوئی صحابی یا تابعی کا قول, یہ تابعی ہیں فرض کر لیں. میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں نا تاکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس سے بیان کیا کہ یہ ایسا کر رہے تھے تو یہ متصل ہے, لیکن میں ان کو ہٹا کے ڈائریکٹ ان کی طرف نسبت کر دیتا ہوں. درمیان کا راوی میں نے کیا کر دیا, گول, تو یہ بالکل سند کے اوپر سے راوی گرا ہوا ہے. جب سند کے بالکل اوپر سے راوی گرتا ہے تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے. نہیں یاری بات سمجھ, تو یہ ضعیف حدیث کی اقسام میں نہیں ہے, بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی چیز کس زمانے کی مرسل ہے, کیونکہ صحابہ تابعین کے ابتدائی دور میں مرسل حدیثیں بیان کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا. یعنی میں سند کو حذف کر کے ڈائریکٹ نسبت کر دیا کرتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں جھوٹ زیادہ عام نہیں ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ڈائریکٹ لوگ تابعی ڈائریکٹ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, درمیان میں صحابی کا واسطہ حذف کر دیا. تو اس میں پھر محدثین کا اختلاف ہوتا تھا کہ یہ حدیث لینی ہے کہ علل اطلاق. نہ تو اس کو قبول کیا جاتا تھا اور نہ علل اطلاق اس کو رد کیا جاتا, بلکہ قرائن دیکھے جاتے ہیں اس پہ. اور بھی بہت کچھ ہے اس میں. ایک چیز کیا ہے, قرینہ دیکھا جائے گا کہ قرائن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. تو یہ جو حدیث مرسل ہے اس لیے مرسل ہے کہ جو روایت کو بیان کرنے والا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں دیکھا, تو یقیناً وہ کسی ایسے سے نقل کر رہا ہے جس نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے, لیکن اس کا نام ہائی لائٹ نہیں کر رہا. تو اب اس بیس پر نہ تو حدیث کو صحیح قرار دیا جائے گا اور نہ ضعیف, بلکہ قرائن دیکھے جائیں گے. قرائن کیا ہیں کہ حضرت عمر نے اگر 8 شروع کی ہوتی تو کوفہ میں, بصرہ میں, دمشق میں, مصر میں کہیں تو 8 ہو رہی ہوتی. کوئی امام تو قائل ہوتا ہم سب طرف دیکھ رہے ہیں کتنی ہو رہی ہیں, 20. نہیں یاری بات سب, ہم ہر جگہ کیا دیکھ رہے ہیں, اس میں کمی ہوئی ہے تو تھوڑی سی, کسی نے 16 نقل کی تو کسی نے 24 اور کسی نے 40 بھی, لیکن میجورٹی کیا کر رہی ہے, 20. حتیٰ کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں جن کا کام ہی ہے کہ مختلف روایتوں کو دیکھ کر فتویٰ دینا کہ اس میں صحیح کون سی ہے, وہ ہیں بڑے بڑے 4. ان چاروں نے کم سے کم 20 رکعت پر کیا کیا, اجماع کیا. تو یہ اس کی علامت ہے. اور حضرت عمر سے اس کے علاوہ کچھ منقول بھی نہیں ہے, نہ 40 منقول ہے نہ 16 منقول ہیں. تو ہم کہتے ہیں 40 والی روایتیں بھی
غلط ہیں 16, کیونکہ حضرت عمر سے 2 قسم کی ہیں, یا تو 8 یا 20. 20 پر تواتر چلا آ رہا ہے, عمل چلا آ رہا ہے, اس کا مطلب 20 والی درست ہے. 8 پر تو امام مالک خود عمل نہیں کر رہے جو کتاب کا مؤلف ہے, اور اس زمانے میں کوئی ایک صحابی, کوئی ایک تابعی دکھا دو مجھے ضعیف سند سے بھی جس نے رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعتوں کی جماعت کرائی ہو. کوئی ایک دکھا دو. کوئی ایک تو ہوتا جو کہتا کہ اصل چونکہ 8 سنت ہے لہذا اصل کو میں فالو کروں گا. یہ سب نقل کی طرف کیوں آ گئے؟ بھائی انجینئر نے یہ دعویٰ کیا کہ 8 اصل سنت ہیں, اس کے علاوہ غریبی ہے, جتنی چاہے پڑھو, 10 پڑھو, 16 پڑھو, 18 پڑھو, 20 پڑھو, جتنی چاہے پڑھو. تو 8 اگر اصل ہوتی تو اس دور میں کوئی ایک صحابی تابعی تو دکھا دو جو اس اصل سنت کو کیا کر رہا ہو, زندہ. اور انہوں نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ رکعتوں کو طول دینا یہ زیادہ بہتر ہے. انجینئر نے دعویٰ کیا ہے, وہ جو مشہور کلپ ہے نا اس کے جس میں اس نے دعویٰ کیا میرا سب سے زیادہ کلپ وائرل ہوا ہے, وہ بھی جھوٹ بولا ہے اس نے, وہ بھی غلط بولا ہے, کیونکہ ان کے علاوہ جو کلپ ہیں وہ زیادہ چلے ہیں. چلو مان لو آپ کا کلپ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہے, لیکن آپ نے اس میں دعوے کیا کیے ہیں؟ اس میں یہ کہا ہے کہ 8 اصل سنت ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے, غریبی, جتنے چاہے پڑھو. اور رکعتوں کو طول دینا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 8 میں اتنی زیادہ دیر تک آپ 8 پڑھیں لمبی رکعتوں کے ساتھ, وہ جلدی جلدی 20 رکعتیں پڑھنے سے کیا ہے, بہتر ہے. اور اس بارے میں حدیث پیش کی, اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ ایک قسم کی دلیل لیتے ہیں اور دوسری قسم کی دلیل چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر حنفیوں پہ اعتراض کیا. تو یہ تو دونوں چیزیں آپ پہ فٹ آ رہی ہیں, اس لیے کہ آپ نے وہ حدیثیں تو لی ہیں جن میں طول قیام کی فضیلت ہے, وہ حدیثیں جس میں کثرت سجود کی فضیلت ہے, وہ والی حدیثیں آپ نے اس کلپ میں کیا کر دی. جہاں حدیث میں آتا ہے کہ قیام میں طول افضل ہے, وہاں حدیث میں سجدوں کی کثرت کو مستقل ایک فضیلت قرار دیا گیا ہے. 20 رکعتوں میں سجدوں کی کثرت ہے, تو یہ چھوڑ دیا آپ نے, وہ والی ہائی لائٹ کی. تو اگر آپ ہم کو یہودی کہہ رہے ہو تو اس لحاظ سے کون یہودی بن رہا ہے؟ اسی اصول کی بیس پر آپ خود بھی بن رہے ہو. دوسری بات یہ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات, کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا نا اس ٹاپک پر بیان کروں, میں نے کہا کچھ تو خلاصہ سنا دو. تو چورن کی دکانیں ایسے ہی, مجھے اہل حدیث حضرات پر اعتراض نہیں ہے, ان کے اخلاص پر, ان کی بیچاروں کی سمجھ میں جو آیا وہ کر رہے ہیں, جو ان میں معتدل لوگ ہیں وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں, 8 کو وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے حنفیوں پہ طنز نہیں کرتے. آپ ہو انجینئر, علم آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کی جو لب و لہجہ ہے اس سے لوگ صرف حنفیوں کو نہیں, چاروں ائمہ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں. ابھی تو آپ ائمہ کا نام تو احترام سے لے رہے ہو اور ان کا ہر وقت دفاع کرتے ہو. اب دیکھو فضائل اعمال کی بات آتی ہے نا, کرامت کی, فضائل اعمال ایسی, جب تبلیغ جماعت کی بات ہے کہ تبلیغ جماعت بہت اچھی. کیوں بہت اچھی بھائی؟ جب وہ ساری دنیا میں فضائل اعمال کی کو تبلیغ کر رہی ہے, تو اگر فضائل اعمال غلط ہے تو آپ بولو نا ڈنکے کی چوٹ پر کہ تبلیغی جماعت بھی کیا ہے, غلط نہیں, تبلیغی بہت اچھے ہیں. تو یہ آپ کی باتوں میں کیا ہے, تضاد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر بولو کہ جو ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے فضائل اعمال, وہ تو سارا دن بیچارے کیا پڑھتے ہیں. ہم تبلیغی جماعت کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم فضائل اعمال کو اتنا غلط نہیں سمجھتے. مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ ریاض الصالحین ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, اس میں اوتھینٹک حدیثیں ہیں. فضائل اعمال میں شرک نہیں ہے, کرامتیں ہیں, واقعات ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ والوں سے, ہم کیا, ہماری کیا اوقات بڑے علماء کہ جب کام اتنا زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل تسلیم ہو. جیسے کہ عرب میں ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا تبلیغ والوں سے کہ عرب یہ فضائل اعمال نہیں مانیں گے, آپ ریاض الصالحین رکھیں. تو شروع کر دی, کام پھیل گیا عرب میں. تو ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ فضائل اعمال میں واقعات ہیں, کرامتوں کے, یہ ہوا, بزرگ نے یہ ہوا, فلانا ہوا. وہ کرامت کا جو باب ہے نا وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک اوور آل دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں, اس میں کس پر بات ہونی چاہیے, صحیح احادیث پر. تو مشورے کی حد تک تو ہم بھی یہ کہتے ہیں, لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ فضائل اعمال میں کیا ہے, گمراہی ہے اور یہ ہے. تو کہاں سے کہاں بات نکل گئی. تو یہ جو یہودیوں کا الزام لگایا ہے, میں نے وہ کلپ سنا محترم کا کل, تو وہ تو ایسا عجیب علمی کتابی کے علاوہ ماشاءاللہ وہ سب کچھ تھا, لیکن لوگوں کے اتنے پازیٹیو کمنٹس, میں نے کہا یہ لوگ بھی بیچارے کیا ہیں,
اس نے کہہ دیا کہ موطا امام مالک کی حدیث صحیح ہے تو لوگوں نے مان لیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کثرت سجود بھی مستقل کیا ہے, اس کی بھی فضیلت ہے. دوسری بات یہ کہ بخاری سے آپ نے 8 رکعتیں والی حدیثیں تو پیش کی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مشہور حدیث ہے عائشہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتوں سے زیادہ بولو بھائی نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ اس کا تراویح سے تعلق نہیں ہے, یہ میں پھر کسی اور وقت میں بیان کروں گا, جب میں ریکارڈ کرواؤں گا نا تو پورے اس پہ دلائل دوں گا کہ اس کا اس نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. محترم نے یہ بھی کہا تراویح تہجد اور وتر ایک ہی چیز ہے, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اگر وتر ایک ہی چیز, اور دلیل پتہ ہے کیا آتی ہے کہ قیام اللیل کے عنوان سے تینوں قسم کی حدیثوں کا ذکر ہوتا ہے. قیام اللیل کا عنوان محدثین مانتے ہیں, اس میں تراویح کی بھی آ رہی ہیں, تہجد کی بھی آ رہی ہیں, وتر کی بھی آ رہی ہیں, تو پتہ چلا یہ اصل قیام اللیل ہے. کتنی سینس لیس گفتگو ہے. میں ایک عنوان قائم کرتا ہوں مخلوق کے حقوق, اس کا عنوان کیا ہے مخلوق کے حقوق, اس میں انسانوں کے بھی حقوق, گھوڑوں کے بھی حقوق, گدھوں کے بھی حقوق. تو میں کہوں چونکہ لیبل سب پہ مخلوق کا لگا ہے لہذا گھوڑے گدھے اور انسان ایک ہی چیز ہیں. یہ دلیل بنتی ہے کسی بھی لحاظ سے. قیام اللیل کا عنوان محدثین نے اس لیے لگایا کہ یہ سب نمازیں رات کی نمازیں ہیں, لیل کے قیام ہیں, اس لیے قیام اللیل میں وتر بھی آتا ہے, تہجد بھی آتی ہے اور تراویح بھی. اس کو یہ کہنا کہ یہ بالکل سیم ہے, وتر بھی وہی ہے. پھر آگے اسی کلپ میں ایک حدیث ریکارڈ کروائی ہے کہ نبی نے فرمایا جس نے عشاء کے بعد وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لیے تو اس کو تہجد کا ثواب بولو بھائی مل گیا. اگر وتر تہجد ہی ہوتی تو پھر یہ کیوں کہا جاتا پڑھنے سے تہجد کا ثواب؟ بھائی تہجد پڑھ لی نا اس نے, کیا خیال ہے تہجد پڑھ لی اس نے. ایک ہی چیز پر جب فضیلت دوسری چیز کی بیان کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ اس سے ہٹ کر ہے. اور بھی بہت کچھ اس میں خرافات ہیں, تبھی میں کہتا ہوں کہ یہ بس بیٹھ کے کلپ بناتے رہو. تو ایک حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ کی بخاری کی حدیث ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, وہاں دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ, رمضان میں آپ جو عبادت کرتے تھے وہ عام دنوں سے زیادہ. یہ آپ کے خلاف جا رہی تھی تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اگر حضرت عائشہ کی یہ حدیث اس میں یہ ہے کہ رمضان اور غیر میں 8 پڑھتے تھے تو دوسری حدیث اس کے کیا جا رہی ہے اپوزٹ. اس وجہ سے محدثین نے بخاری کی حضرت عائشہ کی اس حدیث کو بھی مضطرب قرار دیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا قرار دیا ہے کہ اس کے متن میں اضطراب ہے. خود حضرت عائشہ ہی سے مختلف روایتیں مختلف حدیثوں میں منقول ہیں. تو اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ ہی فرما رہی ہیں کہ رمضان میں آپ عبادت زیادہ کرتے تھے بنسبت, اور ایک عرب عالم نے, میں پورے حوالے آپ کے ساتھ حدیثوں کے اور پورے ترجمے میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میں ابھی وہ نہیں, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ کتابوں سے حوالے دیتا ہے اور آپ ہوائی باتیں کرتے ہیں. پورے حوالوں کے ساتھ میں الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ رمضان آنے والا ہے نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی رمضان میں زیادہ کرتے تھے تو ہو سکتا ہے رمضان میں پڑھتے 8 ہی ہوں مگر رکعتیں زیادہ لمبی کر دیتے ہوں, رکعتیں زیادہ لمبی کر دیتے ہوں, اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے ہوں مگر مختصر. تو جو غیر رمضان میں آپ پڑھتے تھے نا وہ بھی مختصر نہیں ہوتی تھی, کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, کہ تم وہ جو 8 پڑھتے تھے اس کے حسن اور لمبائی کا مجھ سے مت پوچھو, بہت لمبی ہوتی تھی وہ. پتہ یہ چلا کہ لمبی رکعتیں غیر رمضان میں بھی اور رمضان میں بھی لمبی ہی ہوتی تھیں. رمضان میں اب عبادت زیادہ اسی وقت ممکن ہے جب رکعتوں کی تعداد بڑھا دی جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ پوری اپنے گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے, پوری رات شد المیزر, ازار کس لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کنایا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرنی ہے. تبھی ایک عرب عالم, میں عرب کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفیوں کی بدعت ہے یہ 20,
20 کو سنت کہنا. عرب کے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو 20 رکعت کو سنت مانتے ہیں, بہت سارے علماء ایسے, جن کے میں حوالے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سلفی میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو 8 کہتے ہیں, لیکن ہماری نظر میں اس زمانے کے علماء کو, چاہے وہ مکہ مدینہ کے ہی کیوں نہ ہو, ان کو فالو کرنے کی نسبت ائمہ اربعہ کے فتوے کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ متفق علیہ اس امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں, اور وہ بھی مکہ مدینہ کے بھی تھے. ان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں ہر جگہ 8 ہو رہی ہیں, سعودی عرب میں آج 8 ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے 8 نہیں ہو رہی تھی, 100 سال پہلے 8 نہیں ہو رہی. امام شافعی اپنے زمانے کے مکہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, 2 صدی ہجری, کہ میں نے مکہ والوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے. تو اس زمانے کے مکہ میں کتنی ہوتی تھیں, بولو بھائی؟ تو آج کے مکہ کو فالو کرو گے یا 20 سال پہلے؟ کسی نے محترم سے پوچھا کہ حرمین میں جو 20 رکعتیں ہو رہی ہیں, تو اس کا بھی جواب پی گئے. وہ جو اصل اعتراض تھا نا, وہ یہ تھا کہ حرمین میں 1000 سال سے زیادہ 20 رکعتیں چلی آ رہی ہیں. تو جواب محترم نے یہ دیا کہ حرمین میں تو زور سے آمین بھی ہوتی ہے, حرمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے, اتنی زور سے آمین کہ پورا مجمع گونج اٹھتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حرمین میں زور سے آمین ہو رہی ہے, مگر 1000 سال سے, بولو بھائی, نہیں ہو رہی. اور سب زور سے آمین نہیں کہہ رہے, جو زور سے بولے گا اسی کی آواز گونجے گی نا, جو آہستہ بولے گا اس کا کیا گونجے گا. حرمین میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, مگر 1400 سال سے پڑھتے. جب حنفیوں کی حکومت تھی 700 سال, تو رفع الیدین کے بغیر نماز, جو حنفی امام نماز پڑھاتا تھا رفع الیدین کے بغیر پڑھاتا تھا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ حرمین میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ کہ کیا مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 سال سے 20 رکعتیں 1200 جو حضرت عمر نے جب سے شروع کرائیں اس وقت سے اب تک 20 رکعتیں, اگر یہ 8 تھیں تو 20 کب شروع ہوئی, کس تاریخ کو شروع ہوئی؟ حضرت عمر نے اگر 8 شروع کرائی تھی مسجد نبوی میں, تو یہ 20 پر امت کس وقت سے آئی ہے؟ اصل سنت کو امت نے چھوڑا کب چھوڑا, تو پبلک نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ ہم تو حدیثوں میں بھی دیکھتے ہیں, روایات میں بھی دیکھتے ہیں, کہ ہم تو دیکھتے ہیں حضرت عمر کے دور سے آج تک مسجد نبوی اور مسجد حرام میں کتنی ہو رہی ہیں, 20. ہم کہتے ہیں کبھی آمین زور سے ہوئی, کبھی نہیں ہوئی, کبھی رفع الیدین ہوا, کبھی نہیں ہوا. لیکن مسجد حرام میں ایسی غلطی کیسے ہو سکتی ہے کہ 1200-1300 سال ہو گئے اور اللہ نے مسجد حرام اور مسجد نبوی جو مسلمانوں کا مرکز ہیں اس میں کبھی اصل رکعتیں ہونے ہی نہیں دیں؟ یہ ہے اصل سوال, جس کا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جواب پی جاتے ہیں بڑے ٹھنڈے پیٹوں. سوال کیا پوچھا جاتا ہے اور جواب میں 1400 سال سے کیسے ہو رہا ہے. محترم نے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ جب 1925 میں سعودی حکومت آئی ہے تو انہوں نے 20 کو ختم کر کے کتنا کیا, 8 کیا, مگر حنفیوں کے احتجاج اور ان کی جو بھی ان کے غلط ورڈنگ حنفیوں کے لیے استعمال کی, ان کی وجہ سے مجبوراً انہوں نے کہا چلو 10 تم پڑھا دو, چلو 10 تم پڑھا دو, کہ ہم اب 8 تو کر نہیں سکتے, یہ حنفی لوگ احتجاج کریں گے. حالانکہ یہ حنفیوں کا نہیں, شوافے کا بھی یہی ہے بھائی, مالکیہ کا بھی. لیکن فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کو احناف سے ذاتی بغض ہے, کیونکہ بر صغیر میں 99% کون ہیں, حنفی ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں میں سب کی دکانیں بند کر رہا ہوں, اصل میں آپ کی دکان اس وقت تک چلے گی نہیں جب تک آپ یہ 99% کی دکان, تو آپ کا مقصد ان کی دکانیں بند کرانا نہیں ہے, اپنی نئی دکان مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے. نہیں آئی بات. تو چورن کی دکانیں اتنے آرام سے نہیں چلا کرتی, پکی چورن ہی کو کہتے ہیں نا. تو یہ تو شوافے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 20 ہوتی ہیں, سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جواب یہ دیا کہ حنفیوں کی وجہ سے کیا ہوا, انہوں نے مجبوراً احتجاج ہوا, تو انہوں نے کہا کہ امام حرم 10-10 پڑھائیں گے تاکہ 20 بھی ہو جائیں, اور امام حرم سنت پر. تو امام یہ اس کیوں نہیں ہوا کہ ایک امام 8 پڑھائے گا, دوسرا بھی 8 پڑھائے گا, ایک 4 پڑھا لے گا, تاکہ سنت پر عمل, اصل تو 8 ہی ہے نا. تو وہی بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں امام حرم کا فتویٰ یہ ہے کہ 8 رکعتیں سنت ہے. مجھے نہیں پتا امام حرم کا کیا فتویٰ ہے. فقہ حنبلی جو سعودی عرب میں آفیشلی نافذ ہے قانوناً, اس میں 20 ہی ہے. لیکن اگر امام حرم کا فتویٰ بھی ہے تو امام حرم ہماری سراخوں پہ, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن اگر فتوے کو فالو کرنا ہے تو امام احمد ابن حنبل وہ زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کے فتوے کو فالو کیا جائے. امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ پھر زیادہ, وہ نبی کے دور کے قریب کے لوگ ہیں,
عبداللہ بن مسعود نے 20 پڑھائی ہیں. میں بھی روایتیں جب پیش کروں گا نا پھر آپ دیکھو گے صحابہ تابعین کیا دھڑا دھڑ روایتوں پہ روایتیں ہیں. ان میں کسی کو بھی خیال نہیں آیا کہ اصل تو کتنی ہے. انہوں نے ایک بدعت کا بیج بو دیا اور پوری امت اس کو فالو کرتی. اب جا کے سعودی عرب میں سلفیت کیونکہ پھیل چکی ہے تو اب سعودیہ میں UAE وغیرہ میں 8 پہلے نہیں ہوتی تھیں. تو اب بات سمجھ میں آئی. آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا ارشاد کہ وہ 20 شروع کر دی تو حنفیوں کی وجہ سے کتنی ہو گئی 10 وہ 10 اس طرح کر کے وہ کر دیا انہوں نے. اور پھر آگے فرمائے چونکہ 500-600-700 سال تک خلافت عثمانی میں حنفیوں کی حکومت رہی ہے نا, اس کے ان صوفیوں کے اثرات تھے جو اب تک چلے آ رہے ہیں. حالانکہ حرم میں احناف کی جب 700 سال حکومت رہی ہے صرف اس دور میں نہیں ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بولو بھائی 20 ہوتی رہی ہیں. یہ صوفیوں کے جاہلوں کے اثرات نہیں ہیں. اور آپ نے یہ تو مان لیا کہ اس امت کی قیادت 700 سال کس کے ہاتھ میں رہی ہے, جس میں حرمین بھی تھا. آپ امام حرم جو حرم کا صرف امام ہے اس کے قول کو حجت کے طور پہ پیش کر رہے ہو, اور جس کے ہاتھ میں حرمین کی حکومت ہو 700 سال تک اس کو جھوٹا کذاب صوفی بدعتی کے القاب سے تعبیر کر رہے ہو. تو میرے بھائی یہ انصاف نہیں آ رہی بات سمجھ میں. حرمین کا 700 سال یورپ سے دفاع کس نے کیا ہے؟ احناف نے کیا ہے. 600-700 سال بچانے والے کون ہیں؟ حرمین کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اور میں نے بتایا کہ جب احناف کی حکومت تھی تو مکہ مدینہ بھی بچا ہوا تھا اور فلسطین ہمارا بیت المقدس بھی بچا ہوا تھا. جب احناف کی حکومت گئی ہے بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو آپ کا تو قبلہ بچانے والے احناف ہیں. مجھے حنفی مذہب کو پروموٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نئے فتنے آ رہے ہیں نا اور یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط, ان کا مقصد حق کو بیان کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد اپنی دکانیں مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ سب باتیں تو 700 سال سے پہلے بھی 20 ہی ہوتی تھیں, اس کے بعد بھی 20 ہی ہوئی ہیں. تو 700 سال تک غلط لوگوں کے ہاتھ میں حکومت. اچھا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو فقہ حنفی ہے نا یہ تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تلوار کے زور سے. میں نے کہا دیکھو جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے, جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو جب یہ فقہ مدون ہو گئے, جب تک مدون نہیں تھے تو الگ بات تھی, جب یہ مدون ہو گئے تو کہیں شافی مذہب کی شکل میں گیا, کہیں مالکی مذہب کی شکل میں گیا, کہیں حنفی اور کہیں حنبلی مذہب کی شکل میں. کیونکہ یہ چاروں مکاتب فکر تھے جو مسلمانوں کے, ان میں فروعی اختلافات تھے مگر ایک دوسرے کو برحق سمجھتے تھے. تو زمین کے زیادہ بڑے حصے پر جو خلافت قائم ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ احناف. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, تقریباً 700 یا 500 سال تک جو خلافت رہی ہے نا, 600-700 سال تک, وہ احناف کی رہی ہے, خالص احناف. اس سے پہلے بھی زیادہ تر جو قضا کا شعبہ تھا وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ احناف کے ہاتھ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پہلے زمانے میں حکومت تک پہنچنا الیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا تھا, یہ جہاد کے ذریعے ہوتا تھا. تو اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو حنفیت بھی تلوار کے زور سے, اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے تو حنفیت بھی تبلیغ سے پھیلی ہے. تو جس چیز سے اسلام, کیونکہ آیا یہ, وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ کہا کرتے پشاور میں بھی ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. تو ایک آدمی نے کہا پشاور میں اسلام تو 1000 سال پہلے آیا تھا. وہ کیا آیا تھا؟ وہ تو فقہ حنفی تھا. اب کیا آ رہا ہے بھائی؟ اسلام تو آ چکا ہے بر صغیر میں, جو چیز آئی ہے وہ برحق ہے, جو نئی چیز آ رہی ہے وہ برحق نہیں ہے, اس کے لیبل اچھے ہیں. ہاں حنفی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں کہ ان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, ان کے کسی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. وہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں حنفیوں میں بدعتی بھی بہت ہیں, صوفیوں میں غلو کرنے والے بھی بہت ہیں. تو جیسے مسلمانوں میں بڑے بڑے فنڈر پڑے ہوئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ہی برا ہو گیا, اسلام کی غلط تشریح کرنے والے بھی بہت ہیں. تو اسی طرح حنفیوں میں گمراہ علماء بھی ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں, بدعتوں کو فروغ دے رہے ہیں اور غیر مفتابی قول لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں. بعض دفعہ احناف میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل حدیث کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں,
ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اہل حدیث کی رائے 100% درست ہے, مگر صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے زبردستی اہل حدیث کو کیا قرار دیں گے. میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک اہل حدیث عالم سے حنفی کا مناظرہ ہو رہا تھا. اس مناظرے میں اس حنفی عالم نے ایک ثقہ تابعی کو گمراہ قرار دیا, حالانکہ وہ تابعی تمام مکاتب فکر کے نزدیک قابل احترام ہے, مگر مناظرہ جیتنے کے لیے اس ثقہ عالم پر الزامات لگائے, کیونکہ الزامات تو ہر ایک پر لگے ہوئے ہیں نا, یہ ایسا تھا, یہ ویسا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ حنفی عالم ہے, اس نے اتنے بڑے جلیل القدر تابعی کو گمراہ فاسق قرار دے دیا, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ فاسق, لیکن چونکہ پبلک کو تو نہیں پتا ہوتا, پبلک تو بیوقوف بن گئی. پبلک کو کیا پتا ان تابعی کا محدثین کی نظر میں کیا مقام ہے. جرا تو ہر ایک کی مل جائے گی نا. آپ نے کسی کی مخالفت پہ کتاب لکھنی ہو تو کہیں سے بھی اٹھا کے جیسے امام ابو یوسف کے بارے میں انجینئر علی مرزا کا ایک کلپ ہے, بہت مغلظات ہیں, اس نے وہ جو امام ابو یوسف کے مخالف میں جو لوگوں کے اقوال ہیں وہ نقل کیے, حمایت والے نقل. تو ایسے تو امام بخاری پر بھی جرا مل جائے گی آپ کو, امام احمد پہ بھی مل جائے گی. تو جرا کسی پہ بھی کرنا چاہو تو راستہ صرف عبداللہ بن مبارک وہ شخصیت ہیں جن پہ کوئی جرا منقول نہیں ہے. تو جرا کسی کی بھی مل جائے گی, دیکھا جاتا ہے کہ یہ جرا قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے. تو ان حنفی تھے, حالانکہ وہ دیوبندی تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کی واٹ لگا دی راوی کی, حالانکہ وہ ثقہ راوی ہے. ایک دفعہ رفع الیدین پر ایک مناظرہ ہو رہا تھا, ایک دیوبندی عالم نے کیا حرکت کی, ابن جریج کو کہا کہ انہوں نے 70 مرتبہ مطع کیا ہے, لہذا ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے. ارے میں نے کہا ابن جریج بخاری مسلم کا متفق علیہ صحیح راوی ہے, اس کو کیسے ضعیف قرار دے دیا. انہوں نے کہا مطع تو کیا ہے نا 70 دفعہ. میں نے کہا مطع کیا ہے نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے, اس کی بیس پر محدثین نے ان کی حدیث کو مسترد نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ بات تو آپ جانتے ہو, میں جانتا ہوں, پبلک تو نہیں جانتی. بات آ رہی سمجھ میں. تو یہ خیانت بعض اہل حدیثوں میں بھی ملے گی, بعض بریلویوں میں بھی ملے گی, بعض دیوبندیوں میں بھی, سب میں ہے یہ. تو وہ تو کہیں بھی ہو تو کیا ہے, وہ غلط ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال پر. تو اس کی بیس پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کلپ دیکھے کہ یار یہ خام خام ہے تو آپ نے سب کو غلط قرار دیا. تو فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, صدیوں سے حکومت میں رہا ہے, 700 سال تک دنیا پہ فقہ حنفی رائج رہا, بہت سارے, سب جگہ نہیں. احناف نے اگر اپنا مسلک پھیلانا ہوتا, احناف قانون کی زور سے باقی مسلکوں پر پابندی لگا دیتے, مگر احناف نے ایسا نہیں کیا. بلکہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حنفی, کوئی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے, عدالت میں جاتا ہے اور جج شافی مذہب کو فالو کر رہا ہے, تو وہ جج کا فیصلہ حنفی پر نافذ ہوگا. اس مسئلے میں حنفی کو اپنا فقہ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ جج جو فیصلہ کرتا ہے قرآن و سنت میں اس کو فالو کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, کیونکہ حکومت کی اطاعت فرض ہے نا. تو اتنا بڑا مائنڈ رکھا ہے. تو اب دیکھو کیا کیسے مغلظات نکالے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کو کسی فقہ حنفی کی کسی کتاب میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو اول تو بسا اوقات خامی ہوتی نہیں ہے, آپ کو اپنی کم علمی کی وجہ سے لگ رہی ہوتی ہے. اور اگر خامی ہے تو بھائی ہم اس کو فالو نہیں کرتے. ہم نے کب کہا ہے کہ فقہ حنفی کی قرآن و یعنی عین قرآن اور عین حدیث ہی ہے, وہ اس میں کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, مگر وہ مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے جو آپ کے اجتہاد سے 1000 گنا بہتر ہے, مگر خطا کا امکان بہرحال ہے. تو اگر کوئی خطا ہوگی تو ہم اس کو مانیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی, پتہ نہیں, بیان تو بیچارہ رہ ہی گیا. تو تراویح کی جو مختار افضل جو سنت ہے وہ کتنی ہے, 20 رکعتیں. ہاں کچھ اس نے الزامات ایسے بھی لگائے جو اس نے کہا کہ مولوی اپنے چندوں کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. کون کہتا ہے مولوی میرے بھائی؟ ہم نے تو بچپن سے لے کے اب تک جس مولوی سے پوچھا کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے, سب نے یہی بتایا کہ ہو جاتا ہے. کیسے کیسے فضول الزامات مولویوں پہ لگائے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تراویح کوئی فرض واجب نہیں ہے, تو ہم نے کب کہا کہ فرض واجب ہے؟ ہم نے کب کہا؟ اچھا یہ جو محترم نے کہا نا کہ تراویح کا لفظ قرآن و حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے, ہاں محدثین نے باب باندھا ہے تراویح کا.
تو لفظ تو سنت مؤکدہ کبھی نہیں دکھا سکتے. کیا خیال ہے؟ مگر تمام فقہا محدثین فرق کرتے ہیں, یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ اس ٹرم اور اصطلاح اس کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری. کسی بھی ٹرم جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی اپنی ہوتی ہیں کسی چیز کو سمجھانے کے لیے. فرض اور واجب, بلکہ فرض اور سنت یہ فرق بھی قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتے آپ. حدیث میں جب آتا ہے نا یہ سنت ہے تو بسا اوقات وہ فرض ہوتی ہے, وہ سنت نہیں ہوتی. نہیں یاری بات, وہ فرض ہوتی ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن, جس نے نیک سنت کو جاری کیا تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا. تو یہاں کیا فرض اگر جاری کر دیا تو نہیں ہوگا کیا؟ یہاں سنت لغوی معنی میں ہے, لغت میں اصطلاحی الفاظ فقہا نے ایجاد کیے ہیں کہ جو کام ضروری تھا, جو سنت ضروری تھی اس کو فرض قرار دے دیا, جو ضروری نہیں تھی اس کو سنت کے لفظ سے تعبیر کیا تاکہ پبلک کو سمجھنے میں آسانی ہو. اسی طرح تراویح کا لفظ اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہے. محدثین نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے, فقہا نے ایجاد کی ہے, کیونکہ فقہا کو پتا تھا کہ یہ نماز عام تہجد کی نمازوں سے ذرا کیا ہے, ڈیفرنٹ ہے. تو انہوں نے کہا لوگوں کی آسانی اسی میں ہے کہ اس کو کیا دے دیا جائے, الگ نام دے دیا جائے. اور نام کسی مناسبت سے ہوتا ہے تو محدثین نے نام اس لیے دیا. بہقی کی حدیث ہے جو میں انشاءاللہ حوالہ پیش کروں گا, اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہر 4 رکعتوں کے بعد صحابہ کرام کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے, تابعین, اور پھر اگلی 4 رکعتیں پڑھتے تھے. تو ایک 4 رکعت کو انہوں نے ترویح, روح آرام کو کہتے ہیں. مروحہ کسے کہتے ہیں؟ پنکھے کو جو روح ہوا دیتا ہے نا. ارے استراحت کا لفظ سنا ہے, استراحت فرما رہے ہیں تو را واو ہا جہاں بھی آئے گا یہ ہوا, استراحت, آرام اس معنی میں آئے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو ترویحہ روح یہ آرام سے نکلا ہے. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دیا, 4 رکعت کے بعد آرام کرتے تھے تو 4 رکعت کو کیا کہہ دیا, ترویحہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر اگلی 4 رکعت کو دوسرا ترویحہ, اگلی 4 رکعت کو تیسرا ترویحہ. میں نے یوٹیوب پہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر تراویح اصل سنت 8 رکعتیں ہوتی, اس کو تراویح کے لفظ سے محدثین کبھی تعبیر کر ہی نہیں سکتے تھے, ناممکن تھا. یہ سوال انجینئر سے پوچھا گیا, اس کا جواب بھی پی گیا. اس نے کہا وہ بعض لوگ, اب انجینئر کا جواب سنیں, اس نے کہا وہ بعض لوگ نا ترویحہ کے لفظ کو پلس مائنس کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ 8 نہیں ہو سکتی, اصل میں تو یہ لفظ قرآن و حدیث میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ جواب کیا ہو گیا, گھما دیا. نہیں ہری بات. حالانکہ جو سوال پوچھنے والے کو چاہیے تھا کہ اگر یہ اصل 8 ہیں تو محدثین نے اس کو ترویحہ کہا کیوں, یہ تو غلط بول دیا, تراویح کہا کیوں؟ اس لیے کہ تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اگر اس دور میں اصل سنت 8 ہی ہوتی تو اس کو ترویحتین کہا جاتا, بلکہ ترویحہ کہا جاتا کہ 2 ترویحوں کے درمیان ایک آرام. تراویح کے لفظ سے تعبیر, کیونکہ تراویح جمع ہے اور عربی میں جمع کے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری. اس کو سمجھاتا ہوں میں. دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی, رجولانی 2 آدمی, رجال کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جتنے چاہیں ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 2 آدمیوں کو رجال نہیں کہہ سکتے. 8 رکعتیں یہ کتنے ترویحے بنتے ہیں, 2 ترویحے, تو ان کو ترویحتان کہیں گے. تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے, یہ 8 رکعتوں پہ صادق بولو بھائی آتا ہی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت عمر نے اگر 8 رکعتیں پڑھوائی تھیں تو محدثین اس کو ترویحتین کا نام دیتے, تراویح کا نام نہ دیتے. تراویح کہنا اس کی علامت ہے کہ 8 سے زیادہ ہیں, کیونکہ اس کو پھر تراویح کہہ ہی نہیں سکتے. یہ سوال تھا, مگر محترم بڑے آرام سے اس جواب کو, اس سوال کو پی گئے اور بات کو گھما دی کہ یہ تو نام ہی بعد میں دیا ہے, مگر یہ کیوں دیا, غلط نام کیوں دیا؟ کہہ رہے یہ نام تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. یہ جواب دیا. ہمارا سوال یہ نہیں تھا کہ یہ قرآن و حدیث میں یہ نام ہے یا نہیں, ہمارا سوال یہ تھا کہ محدثین اگر 8 رکعتیں ہوتی تو محدثین نے اس کو غلط نام کیوں دیا؟ پھر اتنی ان میں شعور نہیں تھا کہ 8 کو تراویح نہیں کہتے. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ نہیں ہو رہی کلیئر میرے خیال ہے. آگے چلیں. تراویح جمع بھی نہیں ہے, جمع اقصا ہے.
یہ اس سے بھی ایک علمی بات. عربی میں جمع کی بھی دو قسمیں, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل, افعال, فعلۃ, افعلۃ, یہ چار اوزان جمع قلت کے ہیں. کوئی تھوڑے سے لوگ ہوں گے نا, دو سے زیادہ ہوں مگر تھوڑے سے ہوں, اس کے لیے افعل, افعال, فعلۃ, افعلۃ کا مادہ استعمال ہوتا ہے. اور جب کافی زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے جمع کثرت. تو یہ جو تراویح ہے یہ جمع اقصا ہے, جو جمع کثرت پہ ہے. پتہ چلا کہ 12 بھی نہیں ہے, کیونکہ 12 کا مطلب صرف 3 عدد, تین ترویح ہے, جو کہ جمع قلت ہے. جمع قلت کا سب سے کم فرد 3 ہوتا ہے. تو پتہ چلا اس سے بھی کیا ہے, زیادہ ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہیں علمی کتابیں, ٹھیک ہے نا. تو ان سب سوالات کا جواب ان کے ذمے کیا ہے, قرض ہے, جو قیامت تک نہیں دیں گے, بلکہ جب کوئی سوال پوچھے گا تو کیا کر دیں گے, گھما دیں گے. تو ان محترم سے میں کہتا ہوں کہ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. انجینئر صاحب سے میں کہہ رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ ذہین ہیں, اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں کو اس طرح امت کو فرقواریت میں الجھا کے ضائع مت کریں. اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے تو آپ اس کو پازیٹیو چیزوں میں استعمال کریں. حنفیوں کا رد کرنا, دیوبندی, حنفی, یہ چیزوں کو مخالفت, کبھی بریلویوں کے پیچھے, کبھی اہل حدیثوں کے پیچھے تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ میں. ہاں ہاں وہ ہیں بہت اچھے, وہ ہاں 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 ہیں, فضائل اعمال کی ایسی کی تیسی, تبلیغ والے بہت اچھے ہیں. تو جو پیغام چلا گیا آپ کا, وہ تو کون نکلے گا تبلیغ میں جب فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے؟ تو تبلیغ والے جتنے بھی اچھے ہوں, میں کو ان سے جا کے گلے مل لوں گا, 40 دن تو نہیں لگاؤں گا میں ان کے ساتھ. یار پڑھائی تو صبح شام فضائل اعمال ہی آتی ہے, کیا خیال ہے؟ صبح شام ہو کیا رہا ہے؟ تو اچھے ہوگا میں نے کرنا کیا ہے, ایسے اچھے کا میں نے کرنا کیا ہے جب وہ پڑھائی ہو جا رہی ہے؟ تو میں فضائل اعمال پر ایک مستقل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ اس میں جو کرامتیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. کیونکہ اس نے بڑا مذاق اڑایا کہ ایک بزرگ تھے, ان کا 20 دن تک انہوں نے ایک وضو سے 20 دن یا 10 دن نمازیں پڑھی ہیں. اس پہ لوگوں نے ہنسے بھی ہیں, ہاں ہاں ویسے مذاق نا. اور ان کا کہ بھائی یہ تو, ایک صاحب نے کمنٹس کیے نیچے, میں ڈاکٹر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ 10 دن تک کوئی اپنی قضائے حاجت روک نہیں سکتا. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ کرامت کا جو باب ہے اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق. بولو بھائی. پھر یہ بھی سوال لوگوں نے اٹھایا کہ صحابہ کے تو 10 دن تک کوئی نہیں پڑھ سکا. کرامت میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو فلاں بزرگ کی کرامت ہے پوری دنیا میں جتنے بزرگ ہیں ان سے بھی وہ اس کا صدور ہو. دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون ہے جو یہ تخت اٹھا کے میرے سامنے لے آئے گا ملکہ سبا کا. اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ایک بزرگ نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لے آؤں گا, اور ابھی بات کی اور تخت حاضر. اب نیچے ڈاکٹر کمنٹس کر رہا ہے یا سائنسدان کمنٹس کر رہے ہوں کہ یہ پاسبل, بھائی امپاسبل ہے, تبھی تو کرامت ہے. اور یہ کہے کہ یار وہ بزرگ لے آئے, سلیمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ ایسا ہی ہو گیا. حضرت موسیٰ تو لاٹھی کو سانپ بناتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ سے بھی افضل تھے, وہ لاٹھی کو سانپ کیوں نہیں بنا سکے بھائی؟ تو کسی سے کوئی معجزے کا یا کرامت کا صدور. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا ملا, حضرت مریم تو پیغمبر نہیں تھی. میڈیکل کوئی ڈاکٹر نیچے کمنٹس کہ میں اس مولوی کی تقریر کو نہیں مانتا, حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کا میڈیکل یہ ممکن نہیں ہے. تبھی تو کرامت ہے, معجزہ بھی نہیں ہے تو کرامت ہے, اللہ نے کر دیا ایسا. اب کہیں کہ حضرت مریم تو اتنی نیک تھیں تو فلاں خاتون بالفرض یا فلاں پیغمبر اس سے بھی نیک تھے, ان کو بغیر بیوی کی اولاد کیوں نہیں مل گئی؟ تو بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ اگر ایک کرامت کسی سے صادر ہو رہی ہے تو اس سے بڑے بزرگ سے بھی اس کرامت کا صادر ہونا ضروری ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بسا اوقات صحابہ میں ایک چھوٹے درجے کے صحابی تھے, ان سے کرامت کا صدور ہوا, ان سے بڑے درجے کے صحابی سے کرامت کا صدور نہیں ہوا. تو فضائل اعمال پہ زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے اس واقعے کو بیان کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو اس کی سند کیا ہے؟ یہ تو بے سند واقعہ ہے نا. یہ اعتراض نہیں ہو سکتا 10 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا میڈیکلی ممکن نہیں ہے. یہ سب فضول بے وقوفوں والے اعتراضات ہیں جو کرامت کے لفظ سے بھی واقف نہیں ہیں. میڈیکلی تو حضرت مریم کے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہونا بھی ممکن, لیکن جیسے وہ اللہ نے کر دیا تو کیا بطور کرامت اللہ ایک بزرگ کو 10 دن تک ایک وضو سے نماز نہیں پڑھوا سکتا کیا؟ ہاں یہ کہیں گے کہ یہ کون سے بزرگ دنیا میں پیدا ہو گئے؟ تو بھائی بزرگ بڑے بڑے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ آپ تو بزرگوں کے قائل ہی نہیں ہے نا.
اس لیے آپ کو یقین نہیں آ رہا. ہاں یہ ضروری ہے کہ کرامت مستند ہونی چاہیے. دیکھو میں نے خدا کی قسم شہید کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اللہ کی قسم, اور وہ شہید ہونے والا حنفی تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ حنفی ہی برحق ہیں, لیکن حناف بھی جنت میں خوشبو اللہ سنگھار ہے. کئی شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہم نے. ڈاکٹر کہے گا کہ خون خوشبو آنا ممکن ہے؟ اب میں یہ واقعہ بیان کروں کہ میرے فلاں بزرگ تھے, مفتی عتیق الرحمان شہید, ہمارے بزرگوں میں سے تھے, اکابر میں سے تھے. جب شہید ہوئے 6 مہینے تک قبر میں سے خوشبو آئی ہے. ان کی قبر کھولی ہے تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی. اب اگر کوئی مجھے کہ تمہارے دیوبندیوں کی قبروں سے یہ پورا دین تم نے اسی پہ قائم کیا ہوا ہے, دین اس پر قائم نہیں ہے. دین قرآن و سنت کا نام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ جو بزرگ 10 دن تک بغیر ایک وضو سے 10 نمازیں پڑھی ہیں تو فضائل اعمال میں اس کی بنا پر کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا, ایک کرامت تھی. بعض دفعہ بزرگوں کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں یہ واقعہ بیان کروں, مفتی عتیق الرحمان کی قبر سے اندر خون سے خوشبو آتی رہی, 6 مہینے بعد باڈی بھی سلامت تھی. تو زیادہ زیادہ یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کوئی سند ہے یا پھینک رہے ہو بیٹھ کے؟ تو جو اس قسم کی کرامتیں بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں ان پر تو اعتراض ہوگا کہ یار تم ہر دن کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی یوں ہو رہا ہے. اگر سند ہے, مستند ہے, پھر اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے یہ دکھایا اس لیے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے. کرامت کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ دکھاتا ہے کہ میری چاہت اس کے ساتھ کتنی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ہے نہیں تو آپ کے ساتھ کرامتیں ہوتی نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ تو ہے کہ میں اس کی دلیل پیش کروں کہ میں نے کہاں سے لی ہے. میں بتاؤں گا بھائی فلاں شہید کو تو میں نے اپنی ناک سے سونگا, فلاں کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میں نے, اور بیٹا میرا شاگرد ہے, مفتی عتیق الرحمان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, اس نے مجھ سے پڑھا ہے, میں جانتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتا. کہہ رہا میں نے خود اور پھر کئی لوگوں سے تصدیق بھی کر لو. تو اب فضائل اعمال میں اگر کوئی کرامت لکھی ہے تو حضرت نے اس کتاب کا حوالہ بھی بولو بھائی دیا ہوتا ہے. اب کتاب کا مصنف یا مؤلف وہ اگر مستند ہے تو حوالہ بھی کیا ہے؟ مستند ہے. تو اب آپ اس حوالے پہ تو بحث کر سکتے ہو کہ یہ مستند نہیں ہے, یا آپ اس کا مذاق اڑاؤ کہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں پیش کرو کہ 10 دن تک تو کوئی بھی ایک وضو سے نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ کے پاگل اور بیوقوف ہونے کی علامت ہوگی. اس پر بھی فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے عصر سے مغرب تک قرآن ختم کیا. اس پہ بھی اعتراض کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, آپ کتنی اسپیڈ سے پڑھو. اللہ کے لیے تو ممکن ہے نا. معراج چند سیکنڈوں میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمان پہ لے کر گیا اور چند سیکنڈوں میں واپس لے آیا. مشرکین نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, اللہ کے لیے ممکن ہے. تو بعض دفعہ وقت میں برکت ہوتی ہے. تو جیسے پیغمبروں کے معجزے ہوتے ہیں, بزرگوں کی اسی طرح کرامتیں بھی ہوتی ہیں. ہاں اس میں جھوٹی بھی ہوتی ہیں, سچی بھی ہوتی ہیں. بہت سے بدعتی لوگوں نے جھوٹی کرامتیں بنا کے بیٹری چارج اور یہ سب چیزیں, ٹھیک ہے نا. اور پہلے بات تو بزرگ ہونا تو ثابت ہو. بزرگ اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو, بدعت نہ کرتا ہو, قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہو. یہ پہلے شرط ہے بزرگی کے لیے. پھر کرامت تو اگلا درجہ ہے. تو آپ اس پر تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ فضائل اعمال میں جس بزرگ کی کرامت لکھی ہو تو بزرگ ہی نہیں تھا تو کرامت کیسے ہو گئی. اس پر بھی بحث کریں, اس پر بھی کہ اس کی سند کیا ہے, اس پر کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ آپ کے قرآن و حدیث سے 100% جاہل ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ جو ہے نا وقت میں عصر سے مغرب, مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے براہ راست بیان میں یہ واقعہ سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ نے سب کی نگاہوں کے سامنے یہ کر کے دکھایا کہ میں عصر سے مغرب تک سب بیٹھو پورا قرآن پڑھ کے بتاؤں گا. میں جانتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی عرب و عجم میں اتنی عزت ہے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہتے ہیں ہندوستان میں بزرگ نے کھلے عام کر کے دکھایا, یا تو انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا, ان کے والد نے دیکھا, یا وہ خود. مجھے ابھی پورا صحیح طرح, کیونکہ 20 سال ہو گئے اس واقعے کو سنے ہوئے. میں نے بتایا تھا نا اس دن کہ وہ ہندوؤں نے, میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک گاؤں پہ حملہ کیا. جو بزرگ وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. یہ جب میرا بیان اپلوڈ ہوا ہے, ہندوستان میں بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے کہ انہوں نے گاؤں کی لوکیشن بتائی ہے پوری, کہ فلاں سن میں یہ واقعہ فلاں گاؤں میں ہوا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ بھی تو کرامت ہے. اب آپ کہو
ہاں ادھر ان کو نظر آ گئے, ادھر بدر میں تو ایک صحابی کو فرشتہ نظر آیا, باقی صحابوں کو تو نظر, ادھر سب کو نظر آ رہے ہیں, بزرگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں, ادھر صحابہ کو نظر نہیں آ رہے, ان کے بزرگ تو صحابہ سے بھی افضل. افضلیت کا یہ معیار ہے ہی نہیں کہ کس کو فرشتہ نظر آ رہا ہے, کہ افضلیت کا معیار ہے اعمال. صحابہ سے اعمال میں کوئی آگے نہیں نکل سکتا, اور نبی کی صحبت میں آگے نہیں نکل سکتے. تو یہ بیچارے قرآن و سنت سے بھی جاہل ہیں. وقت میں برکت بھی ایک بزرگوں کی بعض دفعہ کرامت ہو جاتی ہے کہ وہ کام جو آپ اتنے ٹائم پہ نہیں کر سکے, اہل اللہ کے سے اللہ وہ چند منٹوں میں کرا دیتے ہیں وہ کام, اور یہ دکھانے کے لیے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ کرامت کا باب ہے, کچھ معجزے کے باب ہوتے ہیں. ہاں میں پھر بتا دوں کہ اس کی کوئی سند ہونی چاہیے, کہاں سے دیکھا آپ نے, تو وہ شیخ الحدیث نے حوالہ لکھا ہے. پھر بھی اگر آپ نے کلپ بنانا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے نا, اس کتاب کے مؤلف کے خلاف کلپ بناؤ, لیکن آپ اس کے خلاف کلپ نہیں بناتے, کیونکہ بعض دفعہ وہ بڑے بڑے محدثین ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے. چونکہ آپ کو صرف حنفی اور دیوبندی ملے شکار کرنے کے لیے, تو ان کے پیچھے تو آپ ہاتھ دھو کے پڑے ہو. لیکن شیخ الحدیث نے جس کتاب کا حوالہ دیا, اصل ذمہ دار تو وہ ہے نا, اس کا مؤلف. لیکن وہ کوئی محدث ہوگا, کوئی بڑا فقیہ ہوگا جس کو آپ بھی مانتے ہوگے, اس کو آپ کیا کر جاتے ہو, پی جاتے. اس کو یہ نہیں کہتے یہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پھر آخری بات میں کہوں کہ اتنی بات ہمارے اکابر بھی کہتے ہیں کہ بہرحال فضائل صدقات یا فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں, تو چونکہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, تو اتنی بات ضرور ہے کہ یہ کرامات اور واقعات ایک حد تک تو اچھے ہوتے ہیں. جیسے میں اب ہر بیان, میں نے ایک دفعہ بیان کر دیا شہداء کے خون کی خوشبو یا وہ فرشتے اترے, اب میں ہر بیان میں فرشتے, خون اور بیٹری چارج اور فلانے قصے ہی لے کے بیٹھا رہوں گا, یہ کیا ہو جائے گا, غلو ہو جائے گا. بھائی اصل چیز کیا ہے, لوگوں کو قرآن و حدیث بتاؤ. کبھی کبھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کسی بزرگ کا کوئی واقعہ, تو جب تبلیغی جماعت بنی تھی اس وقت اتنی پھیلی نہیں تھی, اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا. اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے عربوں میں ریاض الصالحین ہے, میں نہیں کہتا میں تو چھوٹا آدمی, بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے, خود تبلیغ ہی کے بعض بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ریاض الصالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا, تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض الصالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں, ان میں واقعات نہیں ہیں, تاکہ کیونکہ اب لوگوں کا وہ ظرف نہیں ہے, سمجھ نہیں پاتے لوگ بات, بعض دفعہ اس سے غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں, بعض دفعہ اس کرامت کو بزرگی کا معیار سمجھ بیٹھتے ہیں. تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو, اس سے تبلیغ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا. تو یہ ایک رائے ہے, تبلیغ بزرگ اس کو مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو ان کی مرضی, وہ زیادہ بہتر اس کام کو. اتنی رائے تو دی جا سکتی ہے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل اعمال کے بجائے کیا ہونی چاہیے, ریاض الصالحین, اس میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں, تو اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا, اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں, اس میں بہت سارے دن اور رات کے اعمال ہیں, تو وہ زیادہ ہے. فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی ہیں, تو حضرت شیخ الحدیث کی رائے یہ تھی کہ فضائل اعمال میں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. تو بعض علماء سے ہم نے سنا ہے کہ بھئی اگر ان میں بھی صحیح حدیثیں ہی آ جائے ساری تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا نا, کیونکہ جب کام پھیلتا ہے تو پھر اس کا معیار اسی حساب. تو یہ بعض بڑے تبلیغ ہی کے بعض بزرگوں کی ایک رائے ہے, دوسرے علماء کی بھی, اس کو رائے کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ ایک کتاب کو جو آپ اپنی رائے کے مطابق اس کو شرک بھرا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کے کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. ہاں کرامت میں ایسے قصے سنانا کہ اس سے اللہ کی توہین کا پہلو نکل رہا ہو, یہ غلط ہے, یا اس کی روایتی مستند نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. کوئی بھی کسی بزرگ کے بارے میں پھینک دو, وہ ایسے تھے, انہوں نے یوں کیا, انہوں نے یوں الٹے ہو گئے, انہوں نے وہ کھایا, تو یہ پھر زیادہ ہو جائے گی ایک حد تک. تو وہ میں گیا نا ایک میوزیم میں, تو مجھے وہ وزٹ کرا رہے تھے, بس تھوڑی سے وزٹ کرا رہے تھے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے, یہ حضرت علی کی پگڑی ہے. میں نے کہا شاید ہوگی بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے شاید. تو دوسری یہ کیا ہے, یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ممکن ہے, ہو سکتا ہے بھائی, اب کیا کہہ سکتے. ایسے میں ہاں کرتا جا رہا تھا. پھر میں نے کہا یہ, انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں ہو گئی, کچھ زیادہ ہو گئی, کافی دیر سے ہم کر رہے ہیں, اب کیا ہو گئی, زیادہ ہی ہو گئی. تو کرامت کا بھی ایک حد ہے. اتنی ساری چیزیں آپ ہی کے بزرگ سے ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بنا کے مارکیٹ میں لا رہے ہو. پیرانے پیر کے بارے میں اتنی عجیب عجیب کرامتیں, وہ جان چھڑوا لی فرشتوں سے لے جا کے, وہ واپس ڈلوا دی, یہ کچھ کیا ہو جاتی ہیں,
مستند بھی نہیں ہے اور کچھ زیادہ بھی ہو جاتی ہیں, تو اس کی بھی ایک حد ہے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, تو یہ بھی تھوڑا سا کوئی مستند بات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1 منٹ, نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ کتنے لوگ بیٹھیں گے تو ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ پھر ان کے حساب سے ہم دیکھیں. چلو 15-20 منٹ کا رکھ لیں گے. تو نماز ہوگی 2 سنت 3 وتر پڑھیں, ٹھیک ہے نا؟ وتر ایک الگ مستقل نماز ہے. اب تک تو رپورٹ یہی ہے, اہل حدیث بھی کہتے ہیں وتر مستقل نماز ہے. انجینئر کا ایک نیا مارکیٹ میں ورژن آیا ہے کہ وتر ایک الگ سے نماز نہیں ہے. تو 2 سنت پڑھیں, 3 وتر پڑھیں. اس میں تو اختلاف ہے کہ وتر 1 ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہی نہیں ہے, وہی ہوتا ہے بس. تو یہ نہیں ہے ابھی تک مارکیٹ میں, یہ نیا فرقہ, میں نے بتایا نا ایک نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے بغیر کسی نام کے. تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے, نماز کے بعد 3 وتر کے بعد میں کچھ دیر بیٹھوں گا, جو سوال آپ نے پوچھنا ہے تسلی سے, اس موضوع سے متعلق بھی آپ کھل کے پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.